آج کے ہمارے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے وہ مسئلہ بیان فرمایا ہے جو مسئلہ خاندانوں کو جوڑنے والا ہے، جس خاندان کے اندر مرد و زن دونوں طرف سے ہوتے ہیں، اور اگر خاندگی زندگی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو حتی الامکان اس کو کن طریقوں سے درست کیا جا سکتا ہے، اس کو کس سے سنوارا جا سکتا ہے۔ آج کے اس درس قرآن کے اندر اللہ کے قرآن پاک کی آیات کریمہ جو خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں اسی مضمون پر ہے۔ سب سے پہلے موٹا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ان کی دو وجہ ذکر کی ہیں کہ مرد حضرات عورتوں پر فضیلت حاصل کرتے ہیں، قوامون ہیں، ذمہ دار ہیں۔ تو کن وجوہات پر ذمہ دار ہیں؟ ان کے سردار ہیں، صدر ہیں۔ اور دوسری اسی آیت کریمہ کے اندر نیک عورتوں کی 3 خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اسی آیت کریمہ کے اندر جو عورتیں نیک نہیں ہیں اور مردوں کا، خامدوں کا، شوہروں کا اپنی بیویوں پر شک گزرتا ہے تو ان کے متعلق اللہ کریم نے 4 حکم بیان فرمائے ہیں۔ 3 حکم اسی آیت کریمہ کے اندر ہیں، اور اس سے اگلی آیت جو 35 نمبر آیت ہے اس کے اندر 4تھا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اب موٹا لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تھوڑی بہت تشریح کریں گے اور پھر اختتام کی دعا کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ الرجال رجل کی جمع ہے، سارے مرد حضرات، قوامون علی النساء وہ سردار ہیں، قوامون ذمہ دار ہیں، علی النساء عورتوں پر، بیویوں پر، گھر والیوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک کو ان کے دوسرے پر فضیلت دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا اور اس وجہ سے کہ وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک خواتین وہ جو قانتات اطاعت کرتی ہیں، اطاعت فرما برداری والا شعار رکھتی ہیں، حافظات حفاظت کرتی ہیں، نگہبانی کرتی ہیں، للغیب بما حفظ اللہ چھپی چیز کی جس کو اللہ کریم نے حفاظت کا ذمہ دیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں جن سے تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی سے، ان کی بدعملی سے، ان کے برے کام سے، فَعِظُوهُنَّ تو ان کو تم سمجھاؤ، وَهْجُرُوهُنَّ اور ان کو جدا کر دو، فِي الْمَضَاجِعِ خوابگاہوں میں سے،
اپنے بستروں سے وَاضْرِبُوهُنَّ اور پھر ان کو مارو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہارا کہا مان لیں، تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، تمہاری فرما برداری کرنے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر تم نہ چاہو ان پر کوئی راستہ، پھر کوئی راستہ بھی ان کی طرف تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے، بہت برتر ہے، کبیرہ بہت زیادہ، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تم خوف کرو، اگر تم ڈرو شِقَاقَ بَيْنِهِمَا آپس کے اندر باہمی ناچاکی سے، باہمی اختلاف سے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو تم بھیجو ایک پنچایت، ایک حاکم، ایک انصاف کرنے والا، من اہلہ مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا اور ایک حاکم، ایک فیصلدان، ایک انصاف کرنے والا، من اہلہا اس عورت کے خاندان سے، دونوں کے خاندان سے بھیجو۔ ان یریدا اصلاحا اگر وہ چاہیں اصلاح کرنا، سنوارنا چاہتے ہیں تو یوفق اللہ بینہما وہ میاں بیوی اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق ڈال دے گا، موافقت ڈال دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ جاننے والا بھی ہے، خبیرہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا معنی، لفظی معنی ہو گیا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء جو مرد حضرات ہیں، قوامون علی النساء عورتوں پر سردار ہیں، حاکم ہیں، اور حاکم ہونے کی دو وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے وہ حاکم کس لحاظ سے ہیں؟ حاکم اس لحاظ سے ہیں کہ عقل کے اندر بھی وہ حاکم ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ عورتیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عورتیں ناقصات العقل والدین، وہ کم عقل ہوتی ہیں، اتنی عقل ان کے اندر نہیں ہوتی جتنی مردوں کے اندر عقل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت نہیں دی، ان کو پیغمبر والے نسب نے نہیں حامل کیا، بلکہ عورتیں ان کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ہیچ رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا مرد ہی عقل مند ہوتے ہیں، اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو سردار اور صدر بننے کے قابل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مال غنیمت کی وجہ سے بھی مرد عورتوں پر حاکم ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا مہر ادا کرنے میں بھی مرد ذمہ دار اور حاکم ہیں، قوامون ہیں، سردار ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا نکاح کرنے کے بعد جو اس پر ذمہ ہوتا ہے نان و نفقے کا، اور اس کے بغیر جو اس کا کھانا پہلانا اور اس کا کام کرنا، یہ سارے کا سارا جو ہے مرد اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء جو مرد حضرات ہیں یہ حاکم ہیں، سردار ہیں، ذمہ دار ہیں عورتوں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں کہ مرد کس طریقے پر عورتوں پر حاکم ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پہلی وجہ ان کی یہی ہے، برتری دینے کی وجہ سے مرد حضرات جو ہیں وہ حاکم ہیں بیویوں پر، عورتوں پر، برتری دینے کی وجہ سے، فضیلت دینے کی وجہ سے، بعض ان کے بعض پر ایک کو دوسرے پر فضیلت برتری حاصل ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا مرد حضرات جو ہیں وہ حاکم ہیں بما انفقوا من اموالہم، اور خرچ کرنے کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے مالوں کو بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر کی صورت کے اندر، نان و نفقہ کی صورت کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ دو وجوہات کی بنا پر مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ آگے اللہ کریم نے ان نیک عورتوں کی 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ مرد و عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، سردار ہیں، صدر ہیں۔ پھر آگے اللہ کریم فرما رہے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو 3 عورتیں ہوتی ہیں، 3 خوبیوں والی عورتیں نیک عورتیں ہوتی ہیں، اور نیک عورتوں کے اندر پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ فالصالحات نیکوکار ہوتی ہیں، ہر معاملے کے اندر نیکی کرنے والی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ خامدوں کو ستانے والی ہوتی ہیں، خامدوں کو پر بھار اور بوجھ لانے والی ہوتی ہیں۔ فالصالحات فرما برداری کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ قانتات دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، خامد کی حکم سے سارا کام کرنے والی ہوتی ہیں، خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج کل کا معاشرہ تو الٹا ہی ہو چکا ہے، جو خامد کہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس حال میں بھی عورت ہو خامد بلائے تو فوراً اس کے بعد بھاگ کر جانا چاہیے۔ تو یہ نیک عورت کی خوبی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تیسری خوبی ان کی یہ ہوتی ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خامد کی غیر موجودگی کے اندر حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب بما حفظ اللہ، پوشیدہ چیزوں کی، چھپی ہوئی چیزوں کی نگرانی کرنے والی ہوتی ہیں، 4 دیواری کے اندر رہ کر خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس کی جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کی حفاظت کا ذمہ دار خامد کو بنایا ہے، اسی وجہ سے وہ خامد کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی بھی، اپنی عصمت کی بھی، اپنی آبرو کی بھی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتی ہیں یہ 3 خوبیاں نیک بیویوں کی ہوتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ کریم نے آگے 3 خوبیاں عورتوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا اگر خامدوں کو تھوڑا سا شک ہو، گراں گزرے، ان کے اندر ناچاکی پائے، ان کی نافرمانی پائے اپنے اندر، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کریم نے 4 طریقوں کا حکم بیان فرما دیا کہ پھر عورتوں کے ساتھ کون سا معاملہ
معاملہ کرنا ہے۔ پہلا حکم اللہ کریم نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے خاوند ڈرتے ہیں کہ یہ میری نافرمانی کریں گی، یہ بدکاری کرنے گی، یہ زنا کے ارتکاب کے اندر کریں گی، یہ چوری ڈکیتی کرنے والی عورتیں ہیں، یا یہ نافرمانی کرنے والی ہیں، یا یہ میرے مال کی حفاظت نہیں کریں گی، یا یہ میری اطاعت نہیں کریں گی، یا یوں اس کا ڈر خیال دین کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ عورت کبھی نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ بھی معاملہ ہے نا، فالصالحات جس طرح خوبیاں بیان کی ہیں نا، اسی طرح یہ بھی زمرے کے اندر آتا ہے کہ خامد یہ خیال کر لے کہ شاید میں اس کو کہوں کہ نماز پڑھ اور یہ عورت نماز نہ پڑھے، میری نافرمانی ہو گئی، یا کوئی نیکی کا کام میں کہوں اور یہ کہے کہ میں نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے اگر خوف ہو خامد کو تو پھر کون سے حکم ہیں جو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اب نکاح کے اندر تو آ گئی ہیں، چار دیواری کے اندر آ گئی ہیں، اب حاکم بھی مرد بن گیا ہے۔ مرد حاکم یوں ہی نہیں بن گیا کہ بس نگرانی کرتا رہے اور عورتیں جو مرضی کرتی رہیں، اپنی منمانی کرتی رہیں، اپنی مرضی کے کام کرتے رہیں۔ نہیں، مرد کو حاکم اس لیے بنایا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور ذات کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کا سجدہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مجازی خدا ہیں ان کے لیے، لہذا ان کا کہا ماننا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے۔ تو اب اگر مردوں کو خوف ہو، ڈر ہو کہ یہ عورتیں نافرمانی کریں گی، نیکی کا کام نہیں کریں گی، اطاعت نہیں کریں گی، اور یہ میری پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چار حکم بیان فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ اللہ کریم فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، جس وقت تم خوف کرو، تم ڈرو ان عورتوں سے کہ یہ نافرمانی کریں گی، نشوزہن، ان کی نافرمانی سے، ان کی شرارتوں سے تم ڈرتے ہو، فَإِذُوهُنَّ، پہلے نمبر پر تم ان کو سمجھاؤ بجاؤ، ان کی اصلاح کرو۔ کیسے اصلاح کریں؟ ان کو قرآن و سنت کی ترغیب دو، قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، کون سی اچھی بیویاں ہوتی ہیں، ان کو حقوق یاد دلاؤ، بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہوتے ہیں اور خاوند کے بیوی پر حقوق کیا ہوتے ہیں۔ پھر یہ ساری باتیں ان کو سمجھائے جو حدیث پاک کے اندر آتی ہیں، جو قرآن مجید کے اندر آتی ہیں، ان کو نیک کے باتیں ان کو اصلاح کے طریقے سے کریں، ان کو باتیں بتائے اچھی اچھی تاکہ وہ سمجھ جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے۔ نمبر ایک، اگر پھر بھی وہ نہ مانے، نیک باتوں پر نہ آئے، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل نہ کرے، پھر بھی اسی طرح وہ شرارت، اس کی نافرمانی اسی طرح برقرار رہے، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر دوسرا حکم ان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم لوگوں نے ان کو جدا کر دینا ہے، فی المضاجع، خواب گاہوں کے اندر ان کے بسترے علیحدہ کر دینے ہیں، اپنے پاس ان کو نہیں سلانا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، تفسیر جریر کے اندر بھی اور تفسیر ابن عباس کے اندر بھی لکھا ہے میاں بیوی کا آپس کے اندر سونا جائز ہے، لیکن سونا اس لیے جائز ہے کہ دونوں کے اندر باہمی تعلق اور پسندیدگی
بندگی اور رضامندی ہو۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں جس وقت ان سے کوئی شرارت سرزد ہو جائے، آپس کے اندر اکٹھے ایک بیڈ پر سوئے ہوئے ہوں، علیحدہ چارپائی بھی نہ ہو، علیحدہ بیڈ اور علیحدہ جگہ ان کے لیے نہ ہو، اکٹھے اگر میاں بیوی سوئے ہوئے ہوں تو یہ اگر شرارت ان کے اندر پائی جائے تو سونا تو اکٹھا ہی ہوگا لیکن کروٹ بدل کر منہ پھیر لینا چاہیے۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکٹھا میاں بیوی سو سکتے ہیں لیکن کروٹ بدل کے میاں اور بیوی کے سے منہ پھیر کر چہرہ پھیر کر سو، یہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس سے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے عورت کو بیوی کو سمجھانے کا، اس کی اصلاح کرنے کا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ان کی اصلاح کرنے کا کہ ان کو اگر وہ قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل نہ کرے، وہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو ان کے بسترے بھی علیحدہ کر دو، ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جاؤ، سونا اسی کمرے میں ہی ہونا پڑے گا لیکن ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، صحبت نہیں کرنی، ہم بستری نہیں کرنی، ان سے مجامعت نہیں کرنی، ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ باقی گپ شپ تو لگا سکتے ہو، مطلب کی بات بھی کر سکتے ہو، لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے کعب گاہیں، ان سے بسترے علیحدہ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی وہ اس کام سے باز نہ آئے، پھر بھی ان کی طرف سے نافرمانی ہوتی رہے، شرارت ہوتی رہے، اللہ کریم فرماتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو پیٹو اور اتنا مارو پیٹو کہ کہیں کوئی زخم نہ آئے، ہڈی پسلی پر نہیں مارنا، اعضائے رئیسہ پر نہیں مارنا، بلکہ جہاں گوشت پوست ہو وہاں پر تھوڑا بہت مارنا ہے تاکہ زخم نہ ہو، ڈانٹ نہ پڑ جائے، ایسا تھوڑا بہت مار سے ان عورتوں کو سمجھانا ہے، ان کی اصلاح کرانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایسا آدمی مارے بس پھر وہ بے ہوش ہو جائے پھر وہ اس کو ہسپتال لے جانا پڑے، اس طرح نہیں مارنا۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا مارو، ظلم نہ کرو اس پر۔ ظلم کیا ہے؟ اس کو بقدر ضرورت مارنا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں مارنا، اتنا مارنا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو اس کے بارے میں اللہ کریم نے آگے چوتھا حکم بھی بیان فرمایا، لیکن چوتھے حکم سے پہلے اللہ کریم نے درمیان میں اسی مسئلے کو سمجھا دیا فَإِنْ آتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس اگر وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں، اطاعت کرنے لگ جائیں، فرما بردار ہو جائیں، تمہارا وہ کہا ماننے لگ جائیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر تم لوگ ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر جس طرح تم رہ سکتے ہو پھر اسی طرح رہو، نہ فرمانی کرنے لگ جائیں، نہ فرمانی نہ کریں، فرما برداری کرنے لگ جائیں، اطاعت کرنے لگ جائیں، تمہارا کہا ماننے لگ جائیں، تو یہ 3 سزائیں ان کے لیے بہت ہیں، یہی کافی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر تم ان سے کچھ نہ چاہو، باہمی آپس کے اندر اتفاق رائے کے ساتھ رہا کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی ہے علی بہت بلند، کبیرا بہت زیادہ، ایک معنی اس کا یہ ہے بہت زیادہ، کبیرا بہت بڑا، یہ معنی بھی ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر تم سے زیادہ بڑا ہے، لہٰذا جو اللہ کریم نے احکامات بتائے ہیں اسی پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ظلم و زیادتی کرتے رہو اور یوں ہی بس بے تکے غصے کے اندر آ کر ان کو مارو پیٹو بھی اور ان کو گھر سے بھی باہر بھیج دو یا ان کو طلاق دے دو۔ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اتفاق رائے کے ساتھ ان کو تھوڑا تھوڑا صحیح اصلاح کرنے کے طریقے سے سمجھاؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس ایک بار اس سے کوئی زیادتی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، بس تم اس کو یک طرفہ غصے کے اندر آ کر اس کو طلاق دے دو، نہ، بلکہ اللہ کریم تم سے بہت بڑا ہے، وہ معاملہ اچھی طرح جانتا ہے، تم لہٰذا ان عورتوں سے جو پیش آنا ہے ان طریقوں سے پیش آؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر محمد بن سلمہ کی لڑکی تھی، بچی تھی، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الرجال قوامون علی النساء، کہ ان کی جانب سے ان کے جو اپنے خامد تھے اسعد بن ربیع کی نافرمانی ہو گئی تھی اور خامد نے پھر ان کو چاٹا مارا۔ جس وقت چاٹا مارا تو وہ خامد سے قصاص لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے خامد اسعد بن ربیع نے مجھے چاٹا مارا ہے، مجھ سے نافرمانی ہوئی تھی اور اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو میں اب قصاص لینا چاہتی ہوں۔ تو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پہلے یہ اصول نہیں تھا۔ وہاں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک قصاص لیا جاتا تھا، اور یہی تو اسلامی طریقہ تھا کہ جس پر جتنا بھی ظلم و زیادتی کی جائے اس پر اتنا ہی اس کو قصاص دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے خامد اسعد بن ربیع سے قصاص چاہیے، انہوں نے مجھے منہ پر تھپڑ مارا ہے، لہٰذا میں بھی اب منہ پر تھپڑ ماروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی حکم کرنے ہی والے تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر پر وحی نازل کر دی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات الی آخرہ۔ پوری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پر نازل ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی طرف سے ممانعت آ گئی ہے، لہٰذا اب تو قصاص نہیں لے سکتی، اپنے خامد سے اس تھپڑ کا قصاص نہیں لے سکتی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی جاتی ہے، ابن مردویہ کے اندر نقل ہے کہ ایک انصاری شخص اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا، کسی نافرمانی کی وجہ سے مارا ہوگا، تو وہ مقدمہ لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آ گیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب قصاص دلوائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا قصاص دینے کا۔ ابھی قصاص والی بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن اترنے سے پہلے تو جلدی نہ کیا کر، قرآن اترے گا، وہی حکم نازل ہوگا، اس کے بعد تم ان لوگوں کا ہو فیصلہ کرنا۔ تو قرآن نازل ہو گیا، الرجال قوامون علی النساء، جو عورتوں پر مرد حاکم ہے۔ اگر نافرمانی ہو بھی جاتی ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیتا ہے، چماٹا مار بھی دیتا ہے نافرمانی کی وجہ سے، تو اس پر پھر اس کو قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح ابن جریر کے اندر اور ابن جریج نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا میرے پیغمبر کی خدمت کے اندر اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو چماٹا مار دیا ہے، اس نے نافرمانی کی تھی، اب میرے اوپر کیا حد لگتی ہے؟
اور اس کے چہرے پر چماٹے کے نشان بھی پڑ گئے ہیں۔ یہ اس روایت کے اندر اضافہ ہے، بیوی کے چہرے پر چماٹا مارنے سے اس کے چہرے پر نشان بھی پڑ گئے ہیں، اتنا زور سے چماٹا مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الرجال قوامون علی النساء الی آخرہ۔ تو یہ تھی شان نزول جو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہونے کا سبب۔ آگے اللہ کریم نے چوتھا حکم بیان فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تین حکم اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر عورتیں تمہاری کہا نہ مانیں، تمہاری اطاعت نہ کریں، تو یہ معاملہ کرو کہ ان کو قرآن و حدیث سے سمجھاؤ بجھاؤ۔ اگر وہ درست ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جاؤ، نہیں تو پھر ان کو مارو، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تمہیں پھر بھی خوف ہو، مارنے کے بعد بھی وہ نہ سمجھیں، پھر ان کی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تم خوف کرو، اگر تم ڈر رکھو، شقاق بینہما، آپس کے اندر ناچاکی کا، آپس کے اندر اختلاف کا، نافرمانیوں کا، جس وقت تمہیں خوف و ڈر پیدا ہو جائے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ تو سنہری قانون یہ ہے، اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ مرد کے خاندان میں سے جو بڑی عمر والا ہو اور عقل مند آدمی ہو، مرد کے خاندان میں سے ایک فیصلدان متعین کر لو، ایک انصاف کرنے والا، ایک حاکم، ایک پنچایت میں سے ایک آدمی مرد کے خاندان میں سے لے لو۔ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ہاں ضمیر مؤنث کی ہے، اور اس بیوی کے خاندان میں سے، یعنی اس کے میکے میں سے جو ایک عقل مند بڑی عمر کا کوئی مرد ہو، اس کو حاکم بنا لو۔ دونوں طرف سے ایک ایک حاکم بنانا ہے، اور جس وقت حاکم بنا لو تاکہ وہ حاکم اپنے جس کا مقدمہ ہو رہا ہے، جو مجرم ہے، اس کی بات وہ ایک دوسرے کی وہ ایک ایک سن لیں گے۔ جس وقت دونوں کی بات اکٹھی ہو جائے گی، ایک ایک حاکم کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ دونوں حاکم اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کر پھر وہ اس دونوں باتوں پر ضرور غور فرمائیں، سوچ و بچار کریں۔ اگر ان یریدا اصلاحا، دونوں کی باہمی مشاورت سے، دونوں خاندان میں سے حاکم بلائے ہوئے، وہ دونوں جو فیصلہ کر دیں کہ ٹھیک ہے، آپس کے اندر رضامندی ہونی چاہیے، میاں بیوی کے اندر توڑ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جوڑ ہونا چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے، ان یریدا اصلاحاً، اصلاح کا ارادہ کریں، اصلاح چاہنائیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان پھر اتفاق پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر میاں بیوی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری ایک دوسرے کی غلطی ہیں، ایک دوسرے کی معافی مانگ لیتے ہیں ایک دوسرے سے، تو پھر وہ ناچاکی ختم ہو جاتی ہے، وہ نافرمانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس اسلوب سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپس کی رضامندی کے ساتھ، پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ دونوں حاکم جو ہیں، ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے، وہ دونوں کی اصلاح فرما دیں، اور اصلاح کے ساتھ ان دونوں کو راضی بازی ان کو ایک گھر کے اندر اکٹھا کر لیں، اسی نکاح کے اندر اکٹھا کر دیں، تاکہ خلا اور نکاح والی نوبت ہی، طلاق والی نوبت ہی نہ آئے۔
اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی جاننے والا بھی ہے، خبردار بھی ہے، ہر لحظے کی، ہر وقت کی، ہر موقع کی، ہر محل کی وہ اللہ کریم خبر رکھنے والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے، ہر حال سے واقف ہے۔ جو میاں بیوی کے درمیان ہو رہا ہے یا جو حاکم آپس کے درمیان وہ مشورہ کر کے جو فیصلہ کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کریم علیم بھی ہے، حکیم بھی، خبر رکھنے والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے۔ یہ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیقاً بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ میں نے جو اصول بنائے ہیں یہ تمہاری اصلاح کے لیے بنائے ہیں، باقی ہر علم کی خبر اور جان رکھنے والا تو میں خود ہوں، میں خود ہی آسمانوں سے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ فلاں خاوند کے انڈر یہ بیوی رہے گی یا نہیں رہے گی، یا یہ اس کو نکاح کے اندر رہے گی یا طلاق دے دو۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے، میرا قانون یہی ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنے ہی اعمال پر، اپنے ہی کاموں پر وہ عمل کرے گا تو تبھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر اعمال اس کے اچھے ہوں گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت بھی ہوگی، بعد والا بھی، آخرت والا بھی معاملہ اس کے لیے اچھے ہوگا۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اوپر سے ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے لکھ دیے ہیں، تو یہ اعتراض نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی جاننے والا ہے کہ کیا ہوگا، اور بعد والے علم کو بھی اللہ کریم جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کریم فرماتے ہیں جو تمہارے آگے ہو رہا ہے، جو تمہارے پیچھے ہو چکا ہے، اس کا بھی خبر رکھنے والا بھی اور جاننے والا بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ 4 طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی اصلاح کی ہے۔ 3 طریقے جس وقت بیان فرمائے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارا کہا مان جائیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اچھائی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیان فرما دیا کہ کہا مان جائیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، بس ٹھیک ہے، وہ خوشی سلامی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ میاں بیوی آپس کے اندر خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، تو ان کا خاندان، ان کی زندگی وہ گزر رہی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ صحیح اصلاح کرنے والی جو بات ہے یہ تو ذکر کر دیا، لیکن جہاں پر اللہ کریم نے ان کو علیحدہ کرنے والی بات کی ہے وہ یہاں پر قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ذکر نہیں کی۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن غیر احسن طریقے کو، غیر احسن جو اچھی بات نہیں ہوتی اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان نہیں فرماتا، ہر اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، اور جو غیر احسن صورت ہوتی ہے یعنی طلاق والی یا خلا والی یا ناچاکی بڑھ گئی، پھر لڑائی جھگڑے والی بات آ گئی، تو پھر وہ معاملہ پھر وہ حدیث پاک کے اندر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق والی بات نہیں کی، نہ ہی خلا والی بات کی، بلکہ یہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے والی احسن صورت بیان فرمائی ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر فرما برداری کرنے لگ گئے ہیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ ٹھیک ہیں، پھر ان کی اصلاح ہو چکی ہے، پھر ان کو مارنا بھی نہیں ہے، پھر ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ بھی نہیں ہونا، پھر ان کو سمجھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہ فی الحال وہ اللہ کی رضا کے لیے خوش سلامی کے ساتھ، باہمی مشورت کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ وہ خوش ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر غیر احسن صورت نہیں بیان فرمائی۔ اب حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوں مسئلہ ہو جائے کہ ناچاکیاں بڑھ جائیں، لڑائی جھگڑے پر بات اتر آئے، تو پھر معاملے کو ختم کر دو، درہم برہم کر دو،
دونوں طرف سے جدائی کر دو. خاوند کی طرف سے اگر خوش اسلامی کے ساتھ پھر طلاق کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے حدیث پاک کے اندر ذکر فرمائے کہ احسن طلاق جو ہے وہ اس طریقے سے احسن طریقے سے یا سنت طریقے سے یہ طلاق دے دی جائے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، تفریق کر دی جائے. یا پھر عورت کی جانب سے وہ عورت کوئی فدیہ وغیرہ دے لے کر مہر وغیرہ واپس کر کے پھر وہ خلا بھی لے سکتی. یہ مسئلہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے. تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ فقہ کے اندر حدیث پاک کے اندر بہت شمار پڑے ہیں. تو جس آدمی کی جستجو ہو تو وہ مطالعہ کر لے تو ان کو مزید اس کے لیے رہنمائی کا سبب بنے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا صحیح حق اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرماؤ کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ. یا اللہ جتنے بھی روئے زمین پر جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے اپنے پرائے پڑوسی جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ان کو امن والی زندگی سلامتی والی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ خصوصاً میرے بابا جی غلام محمد صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی زندگی ہے یا اللہ امن طریقے سے سلامتی طریقے سے یا اللہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے یا اللہ ان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحت والی زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین ارحم علینا. اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمومنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ جتنے بھی روئے زمین پر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے جتنے بھی یا اللہ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی ایمان کی حالت کے اندر اگر گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ